بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ بابا وہ شخص ہوتا ہے جو دوسرے انسان کو آسانی عطا کرے، یہ اس کی تعریف ہے۔ بس اتنی سی بات تھی، اس میں جنس کی بھی قید نہیں ہے۔ مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، نوجوان، یہ سب لوگ کبھی نہ کبھی اپنے وقت میں بابے ہوتے ہیں۔ کچھ نے بعض اوقات لمحاتی طور پر ایک دفعہ آسانی عطا کرنے کا کام کیا، اور کچھ مستقل اس شیوے کو اختیار کر لیتے ہیں، اور ہم ان کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ میری زندگی میں بابے آئے ہیں اور میں حیران ہوتا تھا کہ یہ لوگوں کو آسانی عطا کرنے کا فن کس خوبی سے، کس طریقے سے جانتے ہیں۔ میری یہ حسرت ہی رہی، میں اس عمر کو پہنچ گیا، میں اپنی طرف سے کسی کو نہ آسانی عطا کر سکا نہ دے سکا، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ نہ ہی آئندہ کبھی اس کی توقع ہے۔ جب ہم تھرڈ ایئر میں تھے تو کرپال سنگھ ہمارا ساتھی تھا، ہم اس کو کرپالا سنگھ کہتے تھے۔ بیچارہ ایسا ہی آدمی تھا جیسے ایک پنجابی فوک گانے والا سکھ ہوتا ہے، لال رنگ کا لباس پہن کے بہت ٹیڑھا ہو کے گایا کرتا ہے۔ ایک روز ہم لاہور کے بازار انارکلی میں جا رہے تھے تو دکانوں کے آگے ایک فقیر تھا۔ اس نے کہا، بابا اللہ کے نام پر کچھ دے، تو میں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ پھر اس نے کرپال سنگھ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے بابا سائیں کچھ دے، تو کہنے لگا کہ بھاجی اس وقت کچھ ہے نہیں، اور اس کے پاس واقعی نہیں تھا۔ تو فقیر نے بجائے اس سے کچھ لینے کے بھاگ کے اس کو اپنے بازو میں لے لیا اور گھٹ کے جپی ڈال لی۔ کہنے لگا، ساری دنیا کے خزانے تو نے مجھ کو دے دیے، سب کچھ تو نے لوٹا دیا، تیرے پاس سب کچھ ہے، تو نے مجھے بھاجی کہہ دیا، میں تو ترسا ہوا تھا اس لفظ سے، مجھے آج تک کسی نے بھاجی نہیں کہا، اب اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ ان دنوں ہم سارے ہاسٹل کے لڑکے چوری چھپے سینما دیکھنے جاتے تھے، تو لاہور بھاٹی کے باہر ایک تھیٹر تھا، اس میں فلمیں لگتی تھیں۔ میں، اروندہ، غلام مصطفیٰ، کرپال، یہ سب ہم سینما دیکھنے گئے۔ رات کو لوٹے تو انارکلی میں بڑی یخبستہ سردی تھی، یعنی وہ کرسمس کے قریب کے ایام تھے۔ سردی بہت تھی، سردی کے اس عالم میں کورا چھایا ہوا تھا۔ ایک دکان کے تختے پر پھٹا جو ہوتا ہے، وہاں سے ایک دردناک آواز آ رہی تھی، ایک بڑھیا کی، وہ رو رہی تھی اور کر رہی تھی اور بار بار یہ کہے جا رہی تھی، اے میری بہو تجھے بھگوان سمیٹے، مجھے یہاں ڈال گئے۔ وہ بہو اور بیٹا اس کو گھر سے نکال کے ایک دکان کے پھٹے پر چھوڑ گئے تھے، وہاں پر وہ لیٹی چیخو پکار کر رہی تھی۔ ہم سب نے کھڑے ہو کر تقریر شروع کی کہ دیکھو کتنا ظالم سماج ہے، کتنے ظالم لوگ ہیں، اس غریب بڑھیا بیچاری کو یہاں سردی میں ڈال گئے، اور اس کا آخری وقت ہے، اور بیٹا بھی کتنا ظالم تھا، اس کی بہو بھی دیکھیں کتنی ظالم تھی، اٹھا کے اس کو ڈال گئے، یہ کیا نیا طریقہ ہے۔ وہاں اروندہ نے بڑی تقریر کی کہ جب تک انگریز ہمارے اوپر حکمران رہے گا، ایسے غریبوں کی ایسی حالت رہے گی۔ پھر وہ کہتے ہیں حکومت کو کچھ کرنا چاہیے، پھر کہتے ہیں کفالت خانے جو ہیں وہ کچھ نہیں کرتے، ہم یہاں کیا کریں۔ تو وہ کرپال سنگھ وہاں سے غائب ہو گیا۔ ہم نے کہا پیچھے رہ گیا یا پتہ نہیں کہاں رہ گیا ہے۔ ابھی ہم تقریریں کر رہے تھے، اس بڑھیا کے پاس کھڑے ہو کے وہ بائیسیکل کے اوپر آیا، بالکل پسینہ پسینہ، سردیوں میں پھک ہوا سانس اوپر نیچے لیتا آ گیا۔ اس کے ہاسٹل کے کمرے میں چارپائی کے آگے ایک پرانا کمبل ہوتا تھا جو اس کے والد گھوڑے پر دیا کرتے ہوں گے، وہ چارپائی سے کھینچ کر لے آیا اور لا کر اس نے بڑھیا کے اوپر ڈال دیا، اور وہ اس کو دعائیں دیتی رہی۔ اس کو نہیں آتا تھا وہ طریقہ کہ کس طرح تقریر کی جاتی ہے، فن تقریر سے ناواقف تھا۔ بابا نور والے کہا کرتے تھے، انسان کا کام دوسرے کو آسانی دینا ہے۔ آپ کا کوئی دوست تھانے پہنچے اور وہ تھانے سے آپ کو ٹیلی فون کرے کہ میں تھانے میں آ گیا ہوں، تو کبھی یہ مت پوچھو کہ کیا ہوا، کس طرح ہوا، کیسے پہنچے، یہ پوچھو کون سے تھانے میں ہو۔ بس یہ آسانی عطا کرنے کا طریقہ ہے، اور یہ فن ہم نے سیکھا نہیں۔ ہمارے کورس میں کتاب میں اس قسم کی چیزیں نہیں تھیں۔ تو میرے ایک بھائی ہیں، میرے تایا زاد بھائی، میری عمر کے، تو وہ مجھ سے تھوڑے دن خفا ہوئے۔ اس نے کہا، یہ تم نے کیا پروگرام شروع کیا ہے، دنیا ترقی کر رہی ہے، زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، اور تم پیچھے مڑ گئے، بابوں کی طرف لیے جا رہے ہو۔
جب آدمی ترقی کا مطلب لیتا ہے تو وہ بہانہ اور سہارا دوسروں کا لیتا ہے، اپنی زندگی بنانے کا صرف اکیلا خواہش مند ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اس میں کسی اخلاق یا موریلٹی کی ضرورت نہیں، چھوڑو انسان کو، اب تم کوئی ایسا کام کرو جو ٹیکنالوجی کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، اور علم حاصل کرو اور ان کو بتاؤ۔ تو جب وہ مجھ سے بات کر رہے تھے مجھے اپنے بابا جی کا زمانہ یاد آ رہا تھا کہ یہاں پر سبی میں ایک میلہ ہوتا تھا، سالانہ مویشیوں کا میلہ۔ وہ ہمارے پاکستان میں بہت مشہور ہے، میلہ بہت اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے۔ وہاں کچھ لوگوں نے مجھے خط لکھا بڑی محبت کے ساتھ کہ ہمارا بھی آپ کے اوپر کوئی حق ہے، تو آپ کبھی اشفاق صاحب یہاں پر تشریف لائیں۔ تو میں نے سنا تھا کہ سبی میں بہت گرمی ہوتی ہے اور میں کیا کروں گا جا کر، میں کچھ ٹال جاتا تھا۔ خط تقریباً 4 سال تک آتا رہا، پھر مجھے بہت شرمندگی ہوئی اور ضمیر نے ملامت بھی کی، بھائی ایسی کون سی مصیبت ہے، آپ نہیں جا سکتے؟ میں نے کہا میں تیار ہوں جانے کے لیے۔ میں نے ارادہ باندھا تو میں نے قاری بابا سے جا کر پوچھا اجازت دینے کے لیے۔ ہم زور لگا کے یہ رسم سیکھ رہے تھے، ورنہ کون اجازت لیتا ہے۔ میں نے کہا سرکار وہ مجھے سبی جانا ہے۔ کہنے لگے بہت خوشی کی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، ضرور جاؤ۔ میں نے کہا جی وہاں کے لوگوں نے بلایا ہے۔ کہنے لگے نہیں نہیں، اس میں تو پوچھنے کی بات ہی کوئی نہیں، اور تم جانا اور ضرور جانا۔ میں نے کہا جی آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ کہنے لگے ضرور، ہاں بالکل اجازت ہے، بلکہ میں بہت خوش ہوں۔ تو میں ان سے اجازت لے کر چلا۔ ابھی میں ڈیرے سے دروازے تک نہیں پہنچا، باہر جھاڑ جھنکار کی جسے کہتے ہیں ایک باڑ لگی ہوئی تھی، وہاں سے مجھے آواز دے کر پھر بلایا۔ کہنے لگے بیٹا بات سنو۔ جب میں لوٹ کے آیا تو مجھ سے کہنے لگے سبی جا رہے ہو، بڑی خوشی کی بات ہے، وہاں جا کر لوگوں کو اپنا علم عطا کرنے نہ بیٹھ جانا، ان کو محبت دینا۔ میں نے کہا سر محبت تو ہمارے پاس گھر میں دینے جوگی بھی نہیں، وہ کہاں سے دوں، میرے پاس تو علم ہی علم ہے۔ کہنے لگے نہ، انہیں علم نہ دینا، انہوں نے محبت سے بلایا ہے، محبت سے جانا، اگر ہے تو لے کر جانا۔ لیکن ہم تو ظاہر علم سکھاتے ہیں کہ اتنا اونچا روشن دان رکھو، مویشی کو اندر مت باندھو، ناک سے سانس لو وغیرہ، اور یہ محبت۔ میں نے کہا جی یہ بڑا مشکل کام ہے، میں کیسے یہ کر سکوں گا؟ میں گیا، کوششیں بھی کیں، لیکن بالکل ناکام لوٹا، کیونکہ علم عطا کرنا اور نصیحتیں کرنا بہت آسان ہے، اور محبت دینا بڑا مشکل کام ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بابے وہ ہوتے ہیں جن میں تخصیص نہیں ہوتی۔ اگر آپ زندگی میں کبھی کسی شخص کو آسانی عطا کر رہے ہیں تو آپ بابے ہیں، اگر آسانی نہیں عطا کر رہے تو پھر آپ اپنی ذات کے ہیں۔ ان بابوں کی بات کیا کرتا ہوں، جیسا کہ میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ اس میں جنس کی بھی تخصیص نہیں ہوتی، عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہوتی۔ میری چھوٹی پوتی نے اس دفعہ گرمیوں کی چھٹیوں میں ایک عجیب و غریب بات کی جو میں تو نہیں کر سکا۔ اس نے اسکول کا تھرموس لے کر اس میں سکنجبین بنائی، بہت اچھی ٹھنڈی اور برف ڈالی، اور اس کو جہاں ہمارا لیٹر باکس لگا ہے درخت کے ساتھ، اس درخت کی کھو میں رکھ دیا، اور ایک خط لکھ کر پن کر دیا اس کے ساتھ۔ اس نے لکھا انکل پوسٹ مین، آپ گرمی میں خط دینے آتے ہیں تو آپ بائیسیکل چلاتے ہو، بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں نے آپ کے لیے یہ سکنجبین بنائی ہے، یہ پی لیں، میں آپ کی بڑی شکر گزار ہوں گی۔ ہم دوپہر کو روز بچوں کو زبردستی سلا دیتے تھے۔ شام کو جب وہ جاگ گئی تو وہ تھرموس لے کر آئی، اس نے دیکھا وہاں خط تھا، اس پر لکھا تھا پیاری بیٹی تیرا بہت شکریہ۔ میں نے سکنجبین کے 2 گلاس پیے، اور اب میری رفتار اتنی تیز ہو گئی ہے کہ میں ایک پیڈل مارتا ہوں تو 2 کوٹھیاں آسانی سے گزر جاتا ہوں۔ تو جیتی رہے، اللہ تجھے خوش رکھے۔ کل جو بنائے گی اس میں چینی کے 2 چمچ زیادہ ڈال دینا، یہ اس چھوٹی سی بچی کی محبت ہے۔ خواتین و حضرات، اس نے بابا کی طرح آسانی دی تھی، اس نے ایک تعلق محسوس کیا۔ اسی طرح سے میں کہا کرتا ہوں کہ ہماری زندگیوں میں، ہمارے اس جلتے ہوئے ماحول میں، تکلیفوں بھرے ماحول میں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ خاموشی سے خیر بانٹتے ہیں۔ میں جب نیا نیا ولایت سے آیا تو میں جاننا چاہتا تھا کہ یہ ڈیرے کیا ہوتے ہیں۔ میں نے وہاں جو پہلی بات نوٹ کی وہ یہ تھی کہ ہم لوگ اندر بیٹھے ہیں،
کھانا کھا رہے ہیں، بابا سے باتیں ہو رہی ہیں۔ تو جب ہم باہر نکلتے تھے تو ساروں کی جوتیاں ایک قطار میں ہوتی تھیں، ان کا رخ باہر کی طرف ہوتا تھا۔ آدمی جوتی اتار دیتا ہے، اونچی نیچی پڑی رہتی ہیں، تو ڈیروں پر اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ میں نے جب دیکھا یہ اچھا فعل ہے لوگوں کی جوتیاں ٹھیک کرنا، اور مجھ میں کیونکہ تھوڑا سا گھمنڈ تھا کہ میں ولایت سے پڑھ کے آیا ہوں، بڑا کوالیفیکیشن والا ہوں، ہوتا ہے عام طور پر، میں نے ہمت کر کے جوتیاں سیدھی کرنے کی کوشش کی۔ یہ مشکل کام تھا، لیکن میں نے زور لگا کے اور آنکھ بچا کے 3 4 5 ٹھیک کی تھیں تو اوپر سے بابا جی آ گئے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا کہ نا بیٹے آپ نے نہیں کرنا۔ میں نے کہا نہیں جی، میں شرمندہ سا تھا۔ انہوں نے مجھے اٹھا لیا، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، مجھے منع کر دیا۔ منع تو میں ہو گیا، لیکن میری طبیعت پہ بڑا بوجھ رہا، اور میں یہ سوچتا رہا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ میں ایک اچھے فعل میں داخل ہونا چاہتا تھا، ہاں جی میرے ساتھ یہ کیوں کیا۔ تو دوپہر کے وقت ہم اکیلے تھے، میں نے کہا بابا جی میں عرض کروں ایک بات، کیونکہ میری طبیعت پر اس کا بڑا بوجھ ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے، جو علم آپ کو عطا کرنا ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ میں نے کہا لیکن وہ سر میں تو اچھا کام کر رہا تھا۔ کہنے لگے آپ کے لیے اس لیے ضروری نہیں تھا کہ ایسا فعل آپ کے تکبر میں اور اضافہ کر دیتا، کیونکہ چند لوگ دیکھتے کہ جناب سبحان اللہ اشفاق صاحب یہ کام کر رہے ہیں، آپ نے اور پاٹے خان بن جانا تھا۔ آپ اس کو دیکھیں، ہمارے ذہن میں بات نہیں آتی، بڑی دور کی بات ہے۔ تو اس لیے ہم نے ان لوگوں کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم ہرگز پیچھے کی طرف نہیں جا رہے ہیں، ہم تو بہت آگے، ذرا زیادہ ایڈوانس جا رہے ہیں، ہم لوٹ کے آنا چاہتے ہیں اس استحکام اور مضبوطی کی طرف جو کسی زمانے میں ہمارا ترہ امتیاز تھا۔ ہمارے یہاں ایک پروفیسر تھے بہت اچھے سائیکالوجی کے، میرا بھانجا ان سے پڑھتا تھا۔ تو ایک دن وہ آیا، کہنے لگا ماموں وہ ہماری ایکسٹرا کلاسیں لیتے ہیں شام کے وقت، اور 10 اسٹوڈنٹ ان کے پاس بیٹھ کر پڑھتے ہیں، امی تو پیسے دے نہیں سکتی، ابو کا ہاتھ کچھ تنگ ہے، تو آپ ایسے کریں کہ پروفیسر صاحب سے مل کر کچھ طے کریں۔ ابو کہتے ہیں کہ ہم ان کو 500 روپے دے سکتے ہیں۔ تو میں ان پروفیسر صاحب کے پاس گیا، شام کے وقت گھاس پر پرانے انداز میں بیٹھے ہوئے پڑھا رہے تھے، بڑے انہماک اور لگن کے ساتھ۔ تو میں نے گستاخی کی، میں نے کہا پروفیسر صاحب میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے اچھا، وہ آئے تو میں نے گستاخی کی، میں نے کہا آپ کے پاس ایک درخواست لے کر آیا ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں؟ کہنے لگے جی ہاں، آپ کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ میری بہن زیادہ صاحب حیثیت نہیں ہے، وہ صرف 500 روپے آپ کو دے سکیں گے۔ کہنے لگے اشفاق صاحب مجھے پڑھانے کے پیسے تو ملتے ہیں۔ میں نے کہا وہ دوسرے لڑکے آپ کو زیادہ دیتے ہوں گے۔ کہنے لگے نہیں، مجھے سرکار سے ملتے ہیں، میری تنخواہ ہے۔ میں نے کہا وہ تو کالج میں پڑھانے کے ملتے ہیں، یہ تو آپ ایکسٹرا پڑھا رہے ہیں۔ کہنے لگے استاد ہوتا ہے، وہ صبح پڑھائے یا شام، اس کے پیسے تو مجھے سرکار دیتی ہے۔ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ میں 500 روپے لیتا ہوں؟ آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، یہ تو میرا فرض ہے، اور یہ میری محبت ہے، اور یہ بڑی محبت کے ساتھ لوگ آئے ہیں۔ تو وہ پروفیسر تھے جو آسانی عطا کرتے تھے، اور ان کے پاس اور کلاسیں آتی رہیں، میں ان کو دیکھتا رہا اور ان کو سلام کرنے جاتا رہا، کیونکہ وہ بھی ایک بابا تھے، جس طرح میری پوتی ایک بابا ہے، میں اسے سلام کرتا ہوں۔ آپ نے اپنے بچپن میں دیکھا ہوگا آپ کے محلے کے، آپ کے گاؤں کے اور آپ کے قصبے کے یا آپ کے شہر کے بزرگ جو تھے، وہ جب راہ چلتے تھے تو اپنی چھڑی کے ساتھ کوئی کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے یا کوئی ایسی گری ہوئی چیز، اینٹ وغیرہ راستے سے ہٹاتے چلے جاتے تھے۔ ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ بدنصیبی ہے جس دن اپنی چھڑی کے ساتھ ایک اکیلا آدمی اس آلائش کو دور کرتا چلا جائے گا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ پیچھے چلنے والے آتے چلے جائیں گے اور ملتے رہیں گے۔ ہماری ایک کوتاہی رہی ہے کہ ہم اس کے بارے میں علم عطا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ بابا جی نے جو کہا تھا کہ علم عطا کرنے نہ بیٹھ جانا، ان کو محبت دینا، آپ کو مجھ سے محبت دینے کی ضرورت ہے۔
ورنہ علم اندر نہیں جاتا۔ وہ پروفیسر جو گھاس پر بیٹھ کے لڑکوں کو پڑھاتا تھا، اس کا علم جاری رہا تھا، وہ اس لیے کہ اس کے پاس ایک ایسا پرنالہ تھا جو محبت کا تھا اور پھسل پھسل کے لڑکوں میں داخل ہو رہا تھا۔ یہ اس محبت کے بغیر نہیں ہوگا۔ خواتین و حضرات، آج ہلکی سی وضاحت بابے کی ہوئی اور آپ کے ذہن سے بہت سے شکوک میرا خیال ہے دور ہو گئے ہوں گے۔ نہ ہوتے ہوں تو کوئی ایسی بری بات نہیں، شکوک کو ساتھ لے کر چلنا ہی اچھی بات ہے، کیونکہ شک جو ہے خلاف ایمان نہیں ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں شک پیدا ہوگا جو ایمان والا ہے، اللہ کو مانتا ہے، تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ لوگوں کے لیے جاننا ضروری ہوتی ہیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔